ساری قدم ٹھہر ٹھہر کر اٹھاتا اس کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ بیڈ شیٹ کو مزید خود سے بھینچ کر صوفے کے ساتھ لگی۔ مقابل شخص کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ اس سے 3 قدم کے فاصلے پر رکا، ہاتھ میں بندھی عام سی کالی گھڑی پر انگلی چلاتے اس نے ایک سرسری سی نظر اس کے سکڑے ہوئے وجود پر ڈالی۔ تمہیں چوٹ آئی ہے؟ صوفے پر بیٹھو، میں مرہم لگا دیتا ہوں۔ اس کی آواز میں بھاری پن اور رعب تھا، لیکن لہجہ نرم تھا۔ کلب نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر مزید گردن اوپر اٹھائی۔ اسے اسیر عالم کو دیکھنے میں خاصی مشقت کرنی پڑی۔ وہ حلق تر کرتی کھڑی ہوئی تھی، اس کی نظریں اس کی گن پر پڑیں۔ وہ بے ساختہ دیوار پر ہاتھ رکھ گئی، جس نے بیڈ شیٹ اس کے ہاتھ سے پھسلی تھی، جبکہ اسیر عالم کی نظریں اب بھی اپنی گھڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا۔ گن آہستہ سے نکال کر اس نے کلب کی پھیلی آنکھوں میں جھکا اور گن کمرے میں موجود بیڈ پر اچھال دی۔ صوفے پر بیٹھو۔ وہ کمرے میں موجود لکڑی کی الماری کی طرف بڑھا اور وہاں سے فرسٹ ایڈ نکال کر پلٹا تھا، جبکہ وہ بیڈ شیٹ خود سے اتار وہاں سامنے موجود چھوٹے سے لکڑی کے ٹیبل پر رکھ کر صوفے پر چڑھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اسے دیکھتے اسیر عالم کی بھویں اوپر کو اٹھیں۔ اس نے ہلکے سے سر 3 اسبات میں ہلایا، پھر قدم اس کی جانب بڑھاتے ایک گھٹنا فولڈ کیے نیچے بیٹھا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس ٹیبل پر رکھ دی۔ اگر کاشی یہاں ہوتا تو اسے حیرت سے شدید جھٹکا لگنا تھا کہ اسیر عالم کسی لڑکی کے لیے قدموں کے بل بیٹھا ہے، اور اسیر عالم جس کے ماتھے پر بل آ جاتے تھے صنف نازک کے ذکر پر ہے۔ تھوڑا درد ہوگا، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ کلب نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس پر یقین کر رہی تھی، شاید اس وجہ سے کہ وہ اسے ایک بار پہلے بحفاظت اس کے گھر پہنچا آیا تھا۔ اس نے احتیاط سے اس کے ٹخنوں پر تھوڑا اوپر مرہم لگائی تھی، جبکہ وہ سسک کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہوا تھا۔ اسیر عالم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ لبوں پر انگلی جمائے بیٹھی تھی۔ وہ نیچے سر جھکائے لب دانتوں تلے سختی سے دبا گیا، لیکن اس کی سبز آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ مرہم لگاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب کلب نے نازک ہاتھ سے اس کے مضبوط ہاتھ کو تھاما۔ اس نے بے ساختہ پلٹ کر اسے دیکھا۔ ادھر بھی لگی ہے۔ اس نے دوسرے ہاتھ اپنی گردن سے بکھرے بال ہٹاتے اپنی ڈھیلی سی گرم ٹی شرٹ کو کندھے سے ہٹایا۔ اس کی آنکھوں میں معصومیت تھی، جبکہ نظریں اسیر عالم کے چہرے پر جمی تھیں، جو اس کے کندھے پر لگے زخموں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا دل شاید پہلی بار اتنی زور سے دھڑک کر رکا تھا کہ اب اسے اپنی دھڑکنیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ اس نے فوراً کلب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے اپنی شرٹ کا اوپری بٹن کھولا اور کمرے میں موجود واحد کھڑکی کی طرف جاتے پردہ ہٹاتے کھڑکی کا پٹ کھولا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کو محسوس کرتے اس نے گہرا سانس بھرا، جبکہ وہ اس کی پشت کو پھر سے دیکھنے لگی تھی۔ پولیس، مرہم لگا دیں، ادھر جلن ہو رہی ہے۔ اس نے گردن اور کندھے پر لگے زخموں کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتے کہا۔ اس کی بات پر وہ سختی سے لب بیچ گیا، پھر پلٹتے صوفے تک جاتے واپس اسے گھٹنا فولڈ کیے اس کے قدموں میں بیٹھا اور ہلکا سا نیچے جھکی۔ مقابل نے روئی نکالتے اس کے گردن کے زخموں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ وہیں تھم سے گئے۔ وہ پہلی بار تھا جب اسیر عالم کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے نظریں پھیر لی تھیں۔ تم خود لگا لو۔ اس نے روئی بے ساختہ اس کی گود میں اچھالی اور سنجیدگی سے بولتے اٹھا تھا، جبکہ کلب نے روئی کو دیکھا۔ لیکن ہم کیسے لگا لیں؟ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہماری آنکھیں اوپر ہیں۔ وہ اپنے زخم کو دیکھنے کی پوری کوشش کرتے آخر کار ناکام ہوتے ہوئے مدھم آواز میں معصومیت سے بولی۔ اس کے لہجے کی معصومیت پر اسیر عالم دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے دوسرے میں الجھاتے ہاتھ پیچھے کمر پر باندھے وہ نظریں دیوار پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھیں۔ کیا مرہم لگانا اچھی بات نہیں؟ اسے ہلتے نہ دیکھ کر وہ پھر سے آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے بولی۔ اس نے گردن پھر سے اونچی کی تھی۔ اچھی بات ہے، لیکن اس طرح میں آپ کو مرہم نہیں لگا سکتا، یہ غلط ہے۔ دیوار پر نظریں جمائے وہ لب بیچے بولا۔ کلب نے منہ پھلا لیا۔ اس کی سمجھ سے باہر کی بات تھی۔ یہ کیا بات؟ کیا یہ غلط ہے؟ پولیس، ماما کہتی ہیں اچھے لوگ مدد کرتے ہیں سب کی، کیا آپ اچھے نہیں ہیں؟ وہ صوفے پر کھڑی ہوتی بولی۔
اب اس کی گردن اونچی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ اس کی بات پر اسیر عالم نے گردن گھما کر اسے دیکھا، جو کالی آنکھیں اس پر جمائے کھڑی تھی۔ اس کی ڈھیلی گرم اون کی ٹی شرٹ اس کے سراپے کو مکمل چھپائے ہوئے تھی۔ اچھے لوگ برے بننے میں وقت نہیں لگاتے، اچھے لوگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اس نے روئی اٹھاتے دوائی لگاتے اس کی گردن پر لگے زخموں پر رکھی تھی۔ اس کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے، جبکہ نظریں بے ساختہ غیر ارادی طور پر اس کی شفاف بے داغ گردن کی ابھرتی نسوں کی تسخیر میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ اس کا دل بری طرح خراب ہوا تھا، جبکہ سامنے کھڑی لڑکی نے گردن ٹیڑھی کرتے گویا اسے مزید مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کے زخموں پر روئی رکھی کہ وہ سسک اٹھی۔ اپنا کام خود کیا کرو، میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں۔ اس نے ایک آخری نظر اس کی گردن کی ابھرتی نسوں پر ڈالی اور پھر اس کی معصومیت سے بھری آنکھوں پر وہ سائیڈ ہوتے دروازے کی جانب بڑھا۔ اپنا حلیہ درست کرو، الماری میں کپڑے بھرے ہیں، آرام کرو اور پھر تمہارے لیے کسی کو ٹھکانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ وہ یوں ہی پیچھے ہاتھ باندھے دروازے کی سمت رخ کیے بولا تھا، پھر باہر نکل گیا۔ جب کلب نے ہاتھ گردن کی زخموں پر رکھا تو ہلکی سسکی اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے نہ سمجھی سے صوفے سے چھلانگ نیچے زمین پر لگائی تھی۔ وہ پہلی بار کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس کے چہرے پر اب خوف نہیں تھا۔ یہاں کھڑی رہ کر میرا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ جاؤ اور جا کر کچھ بنا کر لے کر آؤ۔ اس نے نظریں خود پر جمائی فجر کی طرف دیکھتے طنزیہ انداز میں کہا اور موبائل نکالتے اس میں یوں مصروف ہوا جیسے اس کے علاوہ کوئی ضروری کام نہ ہو۔ فجر نے مینیجر کو دیکھا۔ سر، یہ میرا کام نہیں ہے کسی نواب کی لاڑ اٹھانے کے لیے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ ہاتھ سختی سے ایک دوسرے میں بھیجے بولی۔ اس نے ایک نظر مصروف انداز میں بیٹھے کایان سکندر پر ڈالی اور دوسری نظر اس کے برابر پر نہ سمجھ سے بیٹھی لڑکی پر۔ مس فجر، تم جانتی ہو نا کہ وہ کون ہے؟ ایک فیمس سنگر، جو یہ کہہ رہا ہے کہ کرو ورنہ نوکری سے چھٹی لے کر گھر جا کر بیٹھو۔ مینیجر نے اس کی طرف جھکتے دھیمے لہجے میں اسے سختی سے کہا تھا۔ اس کی بات سنتے فجر نے لب بھینچے اور ایک سخت نظر کایان سکندر کے چہرے پر ڈالی۔ نہیں، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن ہاں، فیمس سنگر سے زیادہ ان کی حرکتیں سڑک چھاپ لڑکوں کی طرح ضرور ہیں۔ وہ جلتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات پر کایان سکندر نے اسے جھٹکے سے اٹھتے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے صاف ناپسندیدگی تھی۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ فجر، سوری سر، اسے پتہ نہیں ہے آپ کون ہیں۔ مینیجر نے سختی سے فجر کو ڈپٹتے دوسرا جملہ کایان سکندر کی آنکھوں میں چھائی سرخی کو دیکھتے دھیمے مؤدبانہ انداز میں بولا۔ اچھی بات ہے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ وہ کچھ پل کے لیے ٹھہرا، پھر کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے چمکتی نظریں فجر پر جمائیں جس کی سبز آنکھیں اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ مجھے نہ جاننے والے ہی فائدے میں رہتے ہیں، لیکن یہ پہلی لڑکی اور آخری ہے ابھی جو مجھے نہ جاننے کے باوجود نقصان میں ہے۔ وہ لبوں پر سرد مسکراہٹ لاتے بولا۔ اس کا لہجہ ٹھنڈا ٹھار تھا۔ فجر کو پہلی بار اس سے عجیب سی اصراریت محسوس ہوئی تھی، بہت عجیب سی۔ وہ حلق تر کرتی نظریں پھیر گئی۔ کھانا لے کر آؤ فوراً، اس نے سخت اور رعبدار لہجے میں کہا، جس پر مینیجر نے فجر کو سخت نظروں سے دیکھتے اسے فوراً اندر جانے کو بولا تھا۔ وہ ضبط کرتی اندر بڑھ گئی، جبکہ کایان سکندر نے بس ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی اور واپس سے بیٹھتا میمونہ پر نظر ڈالتا ہلکے سے مسکرایا۔ میمونہ جو نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی مسکراہٹ سے اس کی آنکھیں فوراً چمک اٹھیں۔ وہ وہیں بیٹھا کب سے انتظار کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد وہ پھر 45 منٹ جب وہ ٹرالی گھسیٹتی اس کی طرف آئی تھی۔ اس کے ماتھے پر سردی کی باوجود پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، جو شفاف ماتھے پر کسی موتی کی مانند محسوس ہو رہی تھیں۔ میم، اس نے مسکراتے ہوئے کھانا میمونہ کے آگے رکھا، جو اسے دیکھتے ہلکا سا مسکرائی۔ میمونہ کا کھانا اس نے ریڈی نہیں کیا تھا۔ جو کھانا شیف نے بنایا تھا وہ اسے ہی وہیں سرو کر رہی تھی، جبکہ کایان سکندر کے لیے کھانا اس نے خود بنایا تھا۔ اس نے اسے ایک نظر دیکھا، موبائل ٹیبل پر رکھتے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بڑی نخوت سے اسے دیکھا۔ سر، آپ کا اسپیشل فوڈ، اس نے مخاطب کرتے اس نے کھانا بڑی بے دلی سے ٹیبل پر سختی سے رکھا اور اس کے انداز پر دھیمے سے مسکرایا۔ وہ اس سے 3 قدم کے فاصلے پر ہٹ کر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی تھی۔ کایان سکندر نے کھانے کی پلیٹ کو دیکھا۔ اس کے سامنے اس نے دال رکھی تھی، ساتھ روٹی اور پانی کا گلاس تھا۔
کیان سکندر نے آئی برو اٹھا کر اسے وجود کو دیکھا جو نظریں زمین پر جمائے کھڑی تھی۔ میمونہ نے حیرت سے مینیجر کے بعد ویٹرس کو دیکھا۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی جب کیان سکندر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے لقمہ توڑتے کھانا شروع کیا تھا۔ پہلا لقمہ ہی منہ میں جاتے وہ پل بھر کے لقمہ چبانے کی رکا۔ اس نے نظریں پھیر کر فجر کو دیکھا جس کی نظریں اب بھی زمین پر تھیں۔ ماسک کے پار سے اس کی سبز آنکھوں میں تھوڑی چمک تھی اور پھر کیان سکندر کے لہو رنگ آنکھوں کو دیکھ کر وہ چمک بڑھ گئی۔ کیان سکندر نے واپس کھانا شروع کیا، ایک کے بعد دوسرا لقمہ، پھر تیسرا۔ کھانسی کا شدید دورہ سا اسے پڑا تھا۔ وہ شدت سے کھانسا۔ اس نے سرخ آنکھوں سے فجر کو دیکھا جو اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دال میں حد سے زیادہ مرچیں تھیں جس کے 3 لقموں سے ہی کیان سکندر کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس نے بغیر پانی پیے چوتھا لقمہ توڑ کر منہ میں ڈالتے حلق سے نیچے اتارا۔ اس کے چہرے پر حد درجہ سختی ابھر آئی۔ آگ ہی تو لگا دی تھی نہ فجر نے اس کے وجود میں خود کی عمل سے، اور اوپر سے اس کی چمکتی آنکھیں کیان سکندر کو شدید تیش دلا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے شدید جلن سے۔ اس نے پانی کا گلاس سختی سے تھاما اور لبوں کو لگایا، لیکن اسے یکدم اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی تھیں شدید قسم کی ناگواری سے۔ اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا کیونکہ پانی میں شدید تیز نمک شامل تھا، اسے نمکین کیا گیا تھا۔ اس نے بمشکل پانی حلق سے اتارا۔ فجر نے دیکھا وہ رک نہیں رہا۔ اس کی آنکھ چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا لیکن وہ پھر بھی ڈیٹ بنا کھا رہا۔ کھانا ختم کرتے اس نے جھٹکے میں پلیٹ ہاتھ مارتے نیچے گرائی اور پانی کا گلاس اٹھاتے شدید غصے سے اس کے پاؤں کے قریب زمین پر دے مارا۔ وہ ایک قدم خوف سے پیچھے ہٹی۔ جس سکون سے وہ سب برداشت کر رہا تھا فجر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا شدید رد عمل کا اظہار کرے گا۔ کھانا اچھا تھا، مجھے پسند آیا۔ اس نے گردن تیزی سے اس بات میں کی بار ہلاتے جلتے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اب کانچ کے ٹکڑوں کو پاؤں کے نیچے مزید کچل رہا تھا۔ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ شکریہ سر، آپ کے 50 روپے۔ خود میں ہمت پیدا کرتے اس نے 50 کا نوٹ جو مٹھی میں دبایا ہوا تھا کیان سکندر کی جانب بڑھایا، لیکن اس کی شعلہ بار آنکھوں کی تپش سے فجر کے ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ یہ بچ گئے سر، بس۔ شاید 200 کے نوٹوں کو علم تھا کہ کھانا کن نامی گرامی شخصیت کو کھلایا جا رہا ہے، تبھی اپنی اوقات سے زیادہ کام کرتے بچت کر گئے آپ کی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ کانپتا ہاتھ اب تھم گیا تھا۔ اس کے سبز آنکھوں میں خاص چمک پیدا ہوئی جبکہ اس کی بات پر کیان سکندر کی جلن میں بس اضافہ ہی ہوا تھا۔ ان کو تم رکھ لو ویٹرس، اس کی اوقات مخمل میں ٹاٹ کے پابند جتنی ہے۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے اس کی جانب جھکا۔ اس کے جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے، البتہ چہرے پر سیڈ اسمائل تھی۔ اس نے ایک نظر گلاس وال کے باہر چھوٹی جھاڑیوں کے پیچھے چھپے کیمرہ مین کو دیکھا۔ اپنا چہرہ مزید فجر کے چہرے کے قریب کرتے وہ 2 انچ کے فاصلے پر اس کے شہد رنگ آنکھیں وحشت سے بھر سی گئی تھیں۔ فجر نے تھوک نگلتے پیچھے ہونا چاہا جب اس نے اس کے کندھے کو جکڑتے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ اس کی تپش دیتی انگلیوں کا لمس فجر کو بری طرح سے جلانے لگا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ تم تو بہتر جانتی ہوگی کن ہاتھوں نے اس نوٹ کو پکڑا تھا اور اب اس نوٹ کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ اس کے لہجے میں نخوت تھی۔ فجر نے اب لب بھینچ لیے تھے۔ اسے اپنے کندھے اس کی سخت سلاخی انگلیاں دھنستی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے لبوں سے سسکی خارج ہوئی۔ بس تم بہتر تو آپ بھی جانتے ہوں گے سر کہ کن ہاتھوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہے۔ اب آپ کے ان ہاتھوں کی حیثیت بھی مخمل میں ٹاٹ کے پابند کے برابر ہو گئی ہے، یا شاید اس سے بھی بری۔ وہ اس کے سخت گرفت تپش دیتی سانسوں کے باوجود اسے جواب دے گئی، جس پر اس نے اس طرح ہنسا کہ جانب مزید جھکا کہ فجر کی نظریں پھیر گئیں۔ اس کی تیسری بار یہ حرکت پر کیان سکندر کو ناگوار گزری۔ کیان سکندر ہے نام میرا، نامی گرامی شخصیت، اور میں نے اگر تمہیں چھو لیا ہے تو یاد رکھو کہ اب یہ ٹاٹ بھی مخمل بن گیا ہے۔ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ اس نے شان سے گردن اکڑائی کہ فجر نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ وہ سیدھا ہوا، فون نکالتے نمبر ڈائل کیا اور پھر اگلے ہی پل چند جملے بولتے
کال کاٹ دی۔ 5 منٹ میں ریسٹورنٹ کے باہر جھاڑیوں میں چھپا کیمرہ مین وہاں سے غائب ہو گیا اور اسد اندر داخل ہوا۔ میم چلیں آپ گاڑی میں سر آتی ہیں، اس نے میمونہ کو دیکھتے نرم لہجے میں کہا، جبکہ وہ اسد کے بعد کیان سکندر کو دیکھ کر غصے سے وہاں سے نکلی تھی۔ اب وہاں 3 افراد تھے۔ کیان سکندر نے بھویں سکیڑتی پھر اسے ایک نظر دیکھا۔ اس کے لبوں پر پراسرار سی مسکراہٹ چھائی، شہد رنگ آنکھیں چمک سی گئی تھیں۔ میں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں ان کے ماسک کی وجہ سے۔ ماسک ہٹاؤ، اس نے مینیجر کو دیکھنے کے بعد فجر کو دیکھتے کہا، جو اس کی آنکھوں کی چمک کے پیچھے کا راز جانتے کئی پل اسے دیکھتی رہی۔ ہرگز نہیں، وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیان سکندر نے وارننگ دیتی نظروں سے مینیجر کو دیکھا۔ فجر، یہ یونیفارم کا میں شامل نہیں ہے، اتار دو اسے ورنہ جاب سے جاؤ گی آپ۔ مینیجر فوراً بولا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ گہرا مسکرایا، جبکہ اس کی حرکت پر فجر کی آنکھوں میں پل میں پانی جمع ہو گیا۔ اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا کہ اس کی جاب گئی تو اس کی تائی اس کا جینا حرام کر دیتی، اور ان مشکل حالات میں کسی دوسری جگہ پر جاب ملنا بھی بہت مشکل تھی، اور دوسری طرف اس کا حجاب ہے، اور وہ بھی کسی نامحرم کے سامنے اتارے اسے۔ اس نے نفرت اور غصے سے کیان سکندر کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، جس کا سکون یوں تھا کہ قابل رشک۔ فجر، سنائی نہیں دے رہا؟ مینیجر شدید غصے سے بولا۔ اس کی زور سے آنکھیں میچیں اور پھر انہیں کھولتی مینیجر کو دیکھا۔ وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور ایک سناٹے دار تھپڑ مینیجر کے منہ پر دے مارا کہ اس کی اس حرکت پر کیان سکندر پر شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ گولائی کے اندر میں مڑے۔ سنائی تو اب شاید آپ کو نہ دے سر، علاج کروا لیجیے گا۔ اس نے 50 کا نوٹ مینیجر کے منہ پر مارا۔ ایک تند نظر کیان سکندر کے چہرے کی جانب ڈالی، جو اب یکدم سخت تاثرات لیے کھڑا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کیان سکندر سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا رہا کئی پل۔ وہ 2 منٹ کچھ نہیں بولی، بس اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، پھر دانت بری طرح پیسے۔ تمہاری شہرت کی بھی اتنی اوقات نہیں ہے جتنی حیثیت میرے حجاب کی ہے۔ کیا ثابت کیا تم نے یہ بول کے اپنی تربیت؟ وہ استہزاء انداز میں مسکرائی، آنکھوں میں جلا دینے والا غصہ بھرا پڑا تھا۔ اس کی بات پر کیان سکندر کی رگیں تن گئیں، وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ اور کمفرٹ، تمہارے کمفرٹ کی پرواہ کیوں کروں میں؟ اور ہاں، تم ہو کون؟ میں اس دنیا میں صرف ایک ذات کی رضا کی پرواہ کرتی ہوں، اور وہ ہے میرا خدا۔ وہ سخت لہجے میں بولی، اس کے لہجے میں مضبوطی کے ساتھ مان بھی تھا۔ کیان سکندر نے اسے دیکھتے رہا اور اس کے چہرے پر سختی مزید بڑھ گئی۔ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے، اور دوپٹے اپنی گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر، یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ، یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے، یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں، یا اپنی کنیزیں جو اپنے ہاتھ کی مالک ہوں، یا نوکر بیشتر شہرت والے مرد نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے اس کا چھپا ہوا سنگار، اور اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر تم فلاح پاؤ۔ اس نے بلند آواز میں آیات پڑھی تھیں، مینیجر کے ساتھ ایک سخت نظر کیان سکندر کے چہرے پر بھی ڈالی، جو ساتھ ترجمہ مکمل کیا۔ اس نے اپنا حجاب ٹھیک کیا اور مزید درست کرتے ایک تند تیزاب جیسی نظر کیان سکندر کے بگڑے تیوروں پر ڈالی۔ تم میرے لیے کوئی نہیں ہو، نہ میرے شوہر، نہ میرے بھائی، نہ ایسا کوئی رشتہ ہے کہ تم سے، حتیٰ کہ نوکر کی حیثیت بھی نہیں تمہاری میرے نزدیک۔ سنا تم نے، تمہارا کمفرٹیبل بھاڑ میں جائے۔ تم میرے لیے کوئی نہیں ہو، سمجھے تم؟ میں تمہارے لیے یہ دنیا کے لیے ہرگز خود کو نامحرم کرنے کے سامنے نہ لے کر آؤں گی۔ ایک مسلمان لڑکی ہوں اور مجھے بس میرے خدا کی پرواہ ہے، اس کی رضا، اس کے فیصلوں کی پرواہ ہے۔ وہ ایک ایک لفظ دباؤ دیتے بولی، اس کا ایک ایک لفظ سختی سے بھرپور تھا۔ جب میرے خدا نے فرما دیا کہ نامحرم کے سامنے میں اپنی نظریں تیزاب رکھوں اور اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھوں تو میں وہ کروں گی، کیونکہ میں مسلمان لڑکی ہوں۔ میرے لیے دنیا نہیں، میرے خدا کا حکم عزیز ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے پھر سے بولی تو مینیجرز کا سر شرمندگی سے جھکا۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔
میرا پردہ میری ہر مجبوری سے اوپر ہے، میرا حجاب میری پہچان ہے، میں اس کی رضا پر سر جھکاتی ہوں جو سب جاننے والا ہے۔ میرا خدا کا حکم ہے، مجھے کسی بھی وجود کی کمفرٹیبل فیلنگ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ بولی تو لہجے میں پھنکار تھی۔ وہ 2 پل کو رکی اور پھر اس کا جائزہ لیا۔ یہاں سے سیدھا مسجد جانا، کیونکہ تم جیسے مسلمان کو شاید ہی ان آیت کی مطلب پتہ ہوں گے، وہاں تمہاری مدد ہوگی۔ وہ دوبارہ میرے سر سے حجاب اتارنے کی کوشش کو نہ یاد رکھنا، مجھے جاننے کے بعد بھی تمہیں نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ وہ انگلی اٹھاتے بولی تھی۔ ویٹرس ایپرن اتارا، زمین پر پٹکا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور ٹانگیں کانپنے لگی تھیں۔ وہ ہمیشہ سے کمزور لڑکی تھی، وہ شاید پوری زندگی وہ کمزور رہی تھی، لیکن اس کمزور لڑکی کے لیے یہ بات ناگوار ہی گزری تھی کہ ہمیشہ وہ شخص تو کیا کوئی اور بھی نامحرم اس کی عزت ناموس کے برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیان سکندر غصے سے پھولتی سانسوں کے درمیان چیئر کو ٹھوکر مارتا وہاں سے باہر نکلا۔ وہ اس کے ابائی کے خلاف پہلے بھی بات کر کے اس کی ہمت دیکھ چکا تھا۔ وہ لڑکی عجیب سی ڈری سہمی سی تھی، لیکن جب بھی بات اس کی عزت پر آئی تو وہ یوں تھی جیسے تیزاب جو جہاں پڑتا ہے وہاں جلا دینے کے نشان چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہماری قسط نمبر 16 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔